جی اس وقت میں ساتھ لائن پر موجود ہیں بیرسٹر صفدر اقبال صاحب. آپ ورلڈ وائڈ صدر ہیں انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کے. سر آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا ILA دنیا بھر میں اوورسیز ہیں ان کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے انویسٹمنٹ لانے کے لیے اوورسیز پاکستانی کو کس طرح اعتماد میں لیا جا سکتا ہے, حکومت پاکستان کیا کردار ادا کر سکتی ہے, ILA اپنا کیا کردار ادا کریے, اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بریف کیجیے گا سر. جی افضل ایوبی صاحب بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. سب سے پہلے تو جہاں تک انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کا تعلق ہے, چونکہ یہ پوری دنیا میں موجود لیگل جو پریکٹیشنرز ہیں جس میں لائرز, ایڈوکیٹس, سلسٹرز, بیرسٹرز, دیگر ڈفرنٹ جو ریگولیٹرز ہیں ان سے ریگولیٹڈ لیگل پروفیشنلز پوری دنیا کی مختلف جورسڈکشن سے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اس ایسوسی ایشن کے ساتھ. تو مقصد جو ILA کا ہے پوری دنیا میں اس کی خدمات ہمارے 4 سے 5 آبجیکٹو پہ محیط ہیں, جس میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں جو ہمارے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی فاؤنڈیشن ہے وہ ہے جو رول آف لا ہے اسے پروموٹ کریں اور لیگل پروفیشن کے ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی ترقی کے لیے پوری دنیا میں ہم کام کریں. جہاں جہاں بھی جس کنٹری میں بھی لیگل پریکٹس جو ہے اس کو مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس پہ ہماری ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. ہمارے ممبرز اپنی اپنی جورسڈکشن میں یہاں ہماری کانفرنسز سے, ہمارے لرننگ ایونٹ سے سیکھ کے اپنی اپنی جورسڈکشن میں جا کے ریکمنڈیشن دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا رول آف لا کے حوالے سے پوری دنیا میں ہماری ILA کی خدمات. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کا چونکہ اسپیسیفک کوشچن ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں کیسے لائی جا سکتی ہے. دیکھیں اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایک چیز کو صرف میک شور کرنا پڑے گا, وہ چیز ہے رول آف لا. رول آف لا ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ اپنے ملک کے اندر لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. لوگوں کی آئی ہوئی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا تحفظ کیا جا سکتا ہے, اسے انشور کیا جا سکتا ہے. اب پاکستان میں خدا نخواستہ مسائل یہ ہیں کہ کوئی ایک شخص آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کو انصاف مہیا کر رہا ہے. انصاف ایک شخص کا کام نہیں یا کسی ایک ادارے کے فرض کر لیں چیف جسٹس پاکستان کا بھی کام نہیں ہے. انصاف سارے ادارے مل کے میک شور کرتے ہیں. جوڈیشری تو فاؤنڈیشن ہے, ہر ادارہ غلطی کرتا ہے, ہر شخص غلطی کرتا ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. عدالت مضبوط ہونی چاہیے, جوڈیشری سٹرونگ ہونی چاہیے. جوڈیشری سٹرونگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ من مانے فیصلے کرے. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ, انفلوئنس سے پاک, اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ رول قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. تو اگر ہم جوڈیشری کو مضبوط اور رول آف لا کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا اوورسیز پاکستانی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا. اب اس سے تھوڑا سا اور آگے جاؤں تو اوورسیز پاکستانی اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ کے ساتھ خود اپنی ایکسپرٹیز لے کے پاکستان میں سیٹل ہوں, وہاں بچے پڑھائیں, وہاں آ کے اپنے بزنسز خود ٹیک کیئر کریں. اس کے لیے ہمیں فردر یہ کرنا ہوگا, رول آف لا, جوڈیشری کی امپروومنٹ کے علاوہ ہمیں میرٹ کا خیال کرنا پڑے گا. اب میرٹ کا اگر میں چند بڑی بڑی پوسٹوں کا حوالہ دوں, جیسا کہ پاکستان کے 3-4 مین عہدے ہیں جن میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ان کو اس قدر پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ اگر وہاں واقعی تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, اور بچے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں انہیں سمجھ عقل ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے میرٹ کے لیے جدوجہد کریں. کیوں؟ 4 آرمی چیف کے کینڈیڈیٹ سامنے ہوتے ہیں, اس میں پہلے 2-3 کو ہٹا کے 5ویں کو اٹھا کے آرمی چیف لگا دیا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ موجودہ گورنمنٹ کو فائدہ دے گا. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان 3-4 کی لسٹ ہوتی ہے, سینیئرٹی والے کو ہٹا کے سب سے جو جونیئر ہے اسے چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے. اب الیکشن کمیشن کا حساب لگا لیں, الیکشن کمشنر پتہ نہیں کہاں سے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے قوانین کا, رول کا, اسے اٹھا کے محض سفارش کی بنیاد پر ایک ادارہ ہے بھائی جس نے لوگوں کے جو دیے ہوئے ووٹ ہیں ان کی جہاں انہیں پہنچنا چاہیے اس کو انشور کرنا ہے, وہ خود بکا ہوا ہے.
اب اس میرٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ جدوجہد اور سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو انشور کیا جائے. یہ چند چیزیں میں نے جو بتائی ہیں اگر انہیں امپروو کر لیا جائے تو اوورسیز پاکستانی اپنا سب کچھ پاکستان میں لے آئیں گے, اور وہی نہیں بلکہ دوسری جو لوگ ہیں نیشنز کے وہ بھی وہاں کے انویسٹ کریں گے, لیکن انہیں یہ گارنٹی ہمیں دینی پڑے گی. تو آئی ایل اے کا جہاں تک تعلق ہے تو آئی ایل اے جب رول آف لا کے لیے بات کر رہی ہے, چاہے وہ پاکستان ہو یا دیگر ممالک ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے اگر رول آف لا امپلیمنٹ ہو تو آئی ایل اے کا آٹومیٹکلی بہت بڑا خاصہ ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل کائنڈ آف کانفرنس کی جس میں ہم نے فوکس کیا ہے پرنسپلز یا کوڈ ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں لیگل پریکٹس کی, جس میں لوئرز خود کو امپروو کریں گے, لیگل پریکٹس کے پرنسپلز کو سمجھیں گے, چونکہ انہی لائرز کے اندر سے ہمارے ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. تو اگر انہیں لیگل پروفیشن کے لیگل پریکٹس کے جو پرنسپلز ہیں ان کا پتا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بطور جج بھی لیگل پریکٹس جو ہے اس کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے دیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آئی ایل اے کی طرف سے پاکستان کے ہمارے چیپٹر کے لیے ریلیونٹ ہیں, اور یہ ہمارے خدمات, یہ میں ہوں یا برطانیہ میں ہماری جو ٹیم ہے یا پوری دنیا میں یا پاکستان کے اندر جو ہمارا چیپٹر اور اس کے صدور ہیں وہ ہوں, ہم انشاءاللہ رول آف لا. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.